الأنبياء وسيد المرسلين أما بعد. محترم اور مکرم سامعین، کل قیام اللیل کے اندر ہمارا چھٹا سپارہ اللہ رب العالمین کی توفیق خاص کے ساتھ مکمل ہوا ہے۔ چھٹے سپارے کے اندر اللہ رب العالمین نے عقیدے کا ایک مسئلہ ہمیں سمجھایا ہے جو آج کے اس جہالت والے دور کے اندر مجھے اور آپ کو بہت ضروری طور پہ سمجھنا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کا قرب تلاش کرو۔ وسیلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا قرب تلاش کرنا، اللہ کی محبت کو تلاش کرنا۔ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور اس کے راستے میں جہاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وسیلے کا مفہوم کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے، اس کے اوپر حدیث ہمیں بتلاتی ہے کہ جائز وسیلہ کون سا ہے اور ناجائز وسیلہ کون سا ہے۔ وسیلے کا مطلب تو آپ نے سمجھ لیا کہ وسیلے کا مطلب ہوتا ہے قرب تلاش کرنا، اللہ رب العالمین کا قرب تلاش کرنا، اللہ کی محبت کو تلاش کرنا، اور اللہ کے قریب جانے کے لیے کوئی عمل ایسا کرنا کہ ہمیں اللہ کا قرب مل جائے۔ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ تعالی یہ حدیث لے کے آئے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے قرب کے جو طریقے بتلائے ہیں ان میں سب سے پہلا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو اس کے ناموں کا واسطہ دیا جائے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ رب العالمین کے بہت پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کا واسطہ دے کے، ان ناموں کا وسیلہ دے کے اللہ سے سوال کیا جائے۔ اور کتنے ایسے نام ہیں جن کے بارے میں صراحت فرمائی کہ اگر یہ نام دعا کے اندر لیے جائیں تو اللہ رب العالمین اس بندے کے دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں، جن میں سے مشہور و معروف یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، جو بندہ مومن اپنی دعا کے اندر یہ نام لیتا ہے اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ چوتھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ اذکار اور یہ دعائیں اگر نہیں یاد تو اللہ کے نام تو یاد ہے نا، یا رحمان و یا رحیم، یا قوی یا عزیز، یا غفور یا رحیم، ان ناموں کا واسطہ دے کے اللہ رب العالمین سے سوال کیا جائے تو یہ وسیلے کی پہلی جائز صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ انسان اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرے کہ یا الہ العالمین فلاں موقع پہ میں نے نیک عمل کیا تھا، اس عمل کا واسطہ دے کے، اس کا وسیلہ دے کے میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ مشکل کو دور فرمائیے یا میری اس فلاں دعا کو قبول فرمائیے۔ اس کی دلیل بھی صحیح بخاری کے اندر ہے۔ وہ غار والے لوگوں کا واقعہ یاد کریں، صحیح بخاری کی جو حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے پہلی امتوں کے اندر 3 لوگ تھے، وہ جا رہے تھے غار کے اندر پناہ لی، بارش آئی، کیسے پھر انہوں نے نجات حاصل کی۔ واقعہ لمبا ہے، اس کو میں اسکپ کرتا ہوں ٹائم کی قلت کی وجہ سے۔ خلاصہ یہ ہے اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ یہ اشکال دور کرنا میں ضروری سمجھوں گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اے الہ العالمین، اے رب العالمین اپنے حبیب کے صدقے ہمیں یہ چیز عطا فرمائیے، فلاں ہم اپنا جو ولی ہے اس کے طفیل ہمیں یہ چیز عطا فرمائیے، فلاں کے صدقے حسن و حسین کی وجہ سے یہ چیز عطا فرمائیے، یا اور کوئی نام لے لیتے ہیں۔ تو کیوں نہ ایسا ہو کہ یہ کہا جائے اللہ رب العالمین اپنے حبیب کی اطاعت کے واسطے میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ نیک عمل کا وسیلہ ہو گیا نا کہ میں آپ کے حبیب کی اطاعت کرتا ہوں، میں ان کی حرام کردہ چیزوں کو جو انہوں نے بتلائی ہیں حرام حرام مانتا ہوں، ان کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھتا ہوں، تو اس نیکی کو، اس نیک عمل کو جو ان کی اطاعت کے ذریعے سے میں آپ تک لے کے آنا چاہتا ہوں، میرے اس عمل کو قبول فرمائیے۔ تو جائز وسیلہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، آپ کی محبت، آپ کی فرما برداری کو وسیلہ بنایا جائے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی ذات کا وسیلہ یہ ان کی زندگیوں کے بعد ثابت نہیں ہے، اور معلوم ہے آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے ہیں سب پہ اللہ رب العالمین نے موت کا فیصلہ فرمایا ہے، سوائے عیسیٰ کے۔ ابھی تک عیسیٰ زندہ ہیں، یہ ان کو جزوی فضیلت حاصل ہے کہ ابھی تک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آسمانوں میں زندہ ہیں، ان کے اوپر بھی موت آنی ہے۔ جب واپس آئیں گے دنیا میں اندر رہیں گے پھر ان کے اوپر بھی موت آ جائے گی۔
باقی تمام انبیاء کے بارے میں فرمایا وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وسلم قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم انک میت وانہم میتون. یہ صاف الفاظ ہیں، واضح واضح. تو لہٰذا وسیلے کے اندر یہ بات ضروری ہے کہ اطاعت کا وسیلہ ہو، نیک عمل کا وسیلہ ہو. تیسرا وسیلے کی جو صورت ہے وہ بھی صحیح بخاری کے اندر ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، اور صحابہ کا عقیدہ بھی ہمیں اپنانا اور سمجھنا ہوگا. بارش جب نہیں ہو رہی تھی، قحط سالی کا دوران ہے، انہوں نے نبی علیہ السلام کے چچا جان سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو لیا اور کھلے میدان میں آ کے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ یا باری تعالی اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے اللہ تعالی، جب آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں حیات تھے، ہم میں زندہ اور جاوید تھے، ہم ان کے واسطے سے، ان کے ذریعے سے وسیلہ تلاش کیا کرتے تھے، قرب تلاش کیا کرتے تھے. کیسے؟ ہم ان کو آ کے کہہ دیتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کیجئے نا، ہلکت الاموال وانقطع السبیل، ہمارے مال ہلاک ہو چکے ہیں، راستے کاروبار کے سارے بند ہو چکے ہیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے. آپ اپنے رحمت والے ہاتھوں کو اٹھاتے، اللہ رب العالمین کرم نازل فرما دیتے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اب تو نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا، اب ہم تیرے پیغمبر کے چچا کو لے کے آئے ہیں، پیغمبر کے چچا کا واسطہ دیا ہے، رشتہ داری بھی ہے، اسلام بھی ہے، محبت بھی ہے، یہ تیرے پیغمبر کے چچا کو لے کے آئے ہیں، ان سے ہم دعا کروا رہے ہیں، ان کی دعا کو قبول فرما کے ہمارے اوپر بارش نازل فرما. پتہ یہ چلا کہ کسی نیک بزرگ سے جو زندہ ہو، حیات ہو، اور نیک کیسے بن سکتا ہے؟ اطاعت مصطفیٰ سے. جو قرآن پاک میں باتیں آئی ہیں، نیک بننے کے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ شریعت کا پابند ہو، کتاب و سنت کی پیروی کرنے والا ہو، نماز پڑھنے والا ہو. یہ باتیں اس لیے بتلا رہا ہوں، کتنے سارے آج پیر بزرگ ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، نہ نماز کی دعوت دیتے ہیں اپنے مریدوں کو. اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ برائیوں سے منع کرنے والا ہو، منہیات سے، اور جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے محرمات سے منع فرمایا ہے، یہ گانا ہے، یہ باجا ہے، یہ قوالی ہے، یہ میلے ہیں، یہ عرس ہیں، یہ ڈھیلے ہیں، یہ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں. درباروں میں اگر آپ جائیں تو وہاں پہ دعوت ہی ان چیزوں کی ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ بندہ ان سے جا کے دعا مانگے. ان کے لیے وہاں پہ جا کے دعا کی جا سکتی ہے، مردہ لوگوں سے اور مردہ ولیوں سے دعا نہیں کروائی جا سکتی. اللہ رب العالمین کے حضور اس دعا کے ساتھ کہ خالق و مالک وسیلے کی یہ تین صورتیں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی کیا ہے؟ ریپیٹ کر لیتے ہیں تاکہ یاد ہو جائے. اللہ رب العالمین کے پیارے ناموں کا واسطہ دیا جائے. دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ بولیے. اپنے کسی نیک عمل کا واسطہ. اور اس میں نے آپ کو بتلایا کہ ہمارے ہاں جو لوگ کہہ لیتے ہیں نا کہ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں یہ عطا فرما، تو یہ لفظ درست کرنے والا ہے، یہ جہالت والا لفظ ہے، یہ اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتے ہیں. یاد رکھیے گا، اپنے حبیب کی اطاعت کے واسطے، اپنے حبیب سے محبت کے واسطے، جو میری ان سے محبت ہے، جو میں ان کی اطاعت کرتا ہوں، وہ عمل ہو جائے گا نا ایک نیک، اور نیک عمل کا وسیلہ جائز ہے. اور تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ کسی نیک زندہ بزرگ سے دعا کروائی جا سکتی ہے. اور آپ کی زندگی کے اندر اگر آپ کے والدین زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کتاب و سنت پہ پابند ہیں، ان سے نیک کوئی بزرگ نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک طرف بیٹھ کے تمہاری والدہ دعا کرے اور دوسری طرف بیٹھ کے 70 ولی دعا کر رہے ہوں، تو پہلے والدہ کی دعا کو اللہ رب العالمین قبول فرماتے ہیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ رب العالمین ہمیں یہ وسیلے کی جائز جو صورتیں ہیں ان کو سمجھ کر ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو جہالت کے ساتھ رائج ہو چکی ہیں، مردہ سے اور قبروں والوں کو وسیلہ دینا، اور انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو وسیلہ دینا، عیسیٰ کے دور میں عیسیٰ سے بڑھ کے کون نیک تھا؟ اللہ رب العالمین نے ان کے وسیلے کو بھی کفر قرار دے دیا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. فرمایا ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. عیسیٰ بن مریم تو ہمارے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں. وامہ صدیقہ، ان کی ماں صدیقہ ہے. کانا یأکلان الطعام. یہ کیسے حاجت مند ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسے مشکل کشا ہو سکتے ہیں؟ یہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، ان دونوں کو حاجت کی طلب ہے، تو یہ حاجت روا تو نہیں ہو سکتے، پھر مشکل کشا تو نہیں ہو سکتے. اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.